جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان مراکز علم میں سے ایک وہ مرکز علم جو ہمارے گھر میں لاہور میں الحمدللہ قائم ہے، اور آج اس کا 25واں لیکچر ہے۔ پچھلے 24 لیکچر ہم مکمل کر چکے ہیں، اور نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ تحریک منہاج القرآن نے جو نصاب تیار کیا تھا، اس نصاب کو ہم نے پہلے 6 ماہ میں بحمدہ ہی تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے مکمل کیا، اور اس کی ایک عظیم الشان پروقار اس کی ایک اختتامی تقریب بھی ہوئی، اور الحمدللہ وہ پہلا سمیسٹر اس کے 24 لیکچر ہمارے مکمل ہو گئے۔ اور آج الحمدللہ ہم بالکل ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور سیکنڈ سیمسٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس سیکنڈ سیمسٹر میں جو سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطالعہ کرنے کا مراکز علم میں جو حکم دیا، اس کے مطابق آج ہم پہلی اس کلاس میں موجود ہیں۔ اور اس پہلی کلاس میں آج ہم اس کتاب کا جو ابتدائیہ سیدی شیخ الاسلام مدہ ذیل العالی نے خود اپنے قلم سے ایک ایک لفظ جو تحریر فرمایا، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن آج کے اس پہلے لیکچر کا آغاز ہم جو مرکز کی طرف سے فارمیٹ ہے اس کے مطابق آغاز ہم تلاوت و نعت سے اور درود پاک سے کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس کے پہلے لیکچر کا آج ہم ابتدائیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ پہلا چیپٹر کا ہم آغاز کریں گے، پھر اس کی فصل وائز ہمارے لیکچر انشاءاللہ العزیز اس میں ہوتے رہیں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گھر کے تمام افراد، چھوٹے بچے، خواتین اور نوجوان، سبھی بڑے باذوق ہو کر، بڑے مؤدب ہو کر، باوضو ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ کی عادات مبارکہ کیسی تھیں۔ میں جب اس لیکچر کو آج میں تیار کر رہا تھا تو میں یہ ساتھ سوچ رہا تھا کہ ان لیکچرز کو، سچی بات یہ ہے کہ ایکسٹریم لیول کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت اور ادب نہ ہو تو ان لیکچرز کو پڑھنے کا جو لطف ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی جتنے ہم مؤدب، جتنے ہم پیکر شفقت، جتنے ہم پیکر عفو و درگزر اور پیکر محبت و عنایت، اور جتنی ایک دل میں نا خاص قسم کی کیف اور ایک لذت اور ایک دھیان لے کر ہم بیٹھیں گے نا، کہ ہم اس نیت سے بیٹھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا عادات کا جائزہ لیں، کیسی آپ کی عادات تھی، تو جب ان کیفیات میں ملوث ہو کے اس کلاس میں ہم بیٹھیں گے تو پھر اس کے صحیح لطف اور محاسن کو انشاءاللہ العزیز حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم اپنی طرف سے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو ہم اسی نیت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے خیرات لینے کی خاطر اور آپ کی عادات مبارکہ کو جاننے کی نیت سے محبت و طلب کا پیکر بن کر، محبت و طلب کا پیکر بن کر ان کلاسز میں ہم انشاءاللہ شریک رہیں گے۔ بلا تاخیر ہم آغاز کرتے ہیں، اور میں دعوت تلاوت دیتا ہوں۔ بہت ہی پیارے ہمارے بھائی حافظ محمد رضوان سوروردی وہ تشریف لائیں گے، اور وہ تلاوت قرآن مجید کی آیات، اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ 2 اشعار نعت کے پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری اس کلاس کا لیکچر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو محترم حافظ محمد رضوان سوروردی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يقول يا ليتني قدمت
قدمت لحياتي اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہے لطف کے آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے، ہے لطف کے آقا مجھے محشر
میں یہ کہہ دیں کہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آغاز فرما دیا رضوان بھائی نے تلاوت کلام مجید سے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نعت سے۔ معزز حاضرین اور معزز ناظرین، آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کی نئی کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو حرف آغاز اس کتاب کا سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی نے تحریر فرمایا ہے، اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بڑی خاص باتیں صاحب ذرا انہوں نے اپنے قلم سے اس کو تحریر کیا، اور بہت ہی پر لطف باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ذوق بلند ہوگا اور آپ اس کو بڑے لطف اور بڑی خاص محبت کا پیکر بن کے سنیں گے۔ ابتدا کر رہے ہیں یہاں سے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں، چونکہ اس میں اخلاق کی بات ہے، بولیے کس کی بات ہے؟ اخلاق، اور اخلاق بھی کون سے؟ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے خلق کا معنی اور مفہوم بیان کیا۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق، تو خلق کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے عادات، بولیے خلق کسے کہتے ہیں؟ عادات کو۔ اور لکھا ہے کہ خلق اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جتنی بھی خوبیاں عطا کی ہیں، خواہ دیکھنے کی خوبی ہے، بولنے کی خوبی ہے، چلنے کی خوبی ہے، پکڑ، بے شمار خوبیاں اور خصائل بندے کو عطا کیے ہیں نا، ان میں سب سے جو ٹاپ لیول کے اوپر جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے انسان کو دی گئی ساری خوبیوں میں سے، وہ خوبی خلق ہے۔ بولیے جی وہ کون سی خوبی ہے؟ خلق ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اسی خلق کی بنیاد پر ہی انسان کے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہوتا ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں، عادات اچھی ہیں تو انسان اچھا کہلائے گا، اگر وہ اخلاق برے ہیں، عادات بری ہیں تو انسان برا کہلائے گا۔ اس بات کو سمجھاتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مزین کیا، ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کا باطن۔ بولیے کتنی چیزوں سے مزین کیا؟ دو چیزوں۔ ظاہر کو کیا کہتے ہیں؟ جسم، اور باطن ایک قلب اور روح انسان کے اندر ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا سورہ لقمان کی آیت کو آپ نے لکھا اور فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر میں بھی بہت اعلیٰ بنایا اور باطن میں بھی بہت اعلیٰ بنایا۔ اچھا، اب جو ظاہر تھا اس سے مراد انسان کا جسم، اور جو باطن ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا باطن کیسا ہے؟ تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ انسان کا باطن کیسا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ انسان کا باطن ایسا ہے کہ اس نے اپنی روح، جب انسان کو بنایا تو اپنی روح اس نے انسان کے اندر پھونک دی۔ تو یعنی ایک تو یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ انسان کا ظاہر وہ بھی بڑا خوبصورت بنا ہے، مگر اس سے بھی کہیں بڑھ کر باطن بڑا خوبصورت بنا ہے۔ اور وہ کیسا باطن ہے کہ خود خدا نے اپنی روح انسان کے اندر پھونک دی ہے۔ لہٰذا انسان سب سے پہلے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنی شان کے لائق وہاں رہتا ہے، قبلہ میں رہتا ہے، خانہ کعبہ میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مگر اصل یہ ساری جگہوں پہ رہتا ہے۔ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ بھئی ہر طرف تو رہتا ہے، لیکن سب سے پہلے بڑھ کر انسان کے اندر خدا کی ذات موجود ہے۔
اور اس لیے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اچھا، انسان کی پہچان اخلاق سے ہوتی، یہ انسان کا ظاہر و باطن ہو گیا۔ اب ذرا اگلا ایک سٹیپ، وہ اگلا جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب انسان کے ظاہر اور باطن سے کچھ کام سرزد ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ احوال طبعیہ کہتے ہیں۔ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، لیکن ایک دفعہ ذرا لفظ بولیے، کیا لفظ ہے؟ احوال طبعیہ۔ طبعیہ کہتے ہیں کہ جو وہ کام جو بغیر سوچے سمجھے آپ سے سرزد ہو جائے۔ مثلا آپ کو کوئی خوشخبری ملی یا کسی نے کوئی اچھا لطیفہ سنایا تو آپ خود بخود مسکراتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ اچھا، کوئی بری خبر ملی معاذ اللہ معاف کرے بری خبروں سے، تو لیکن آپ اسی لمحے سیڈ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملی تو آپ اسی لمحے بے ساختہ کہہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جو بے ساختہ ریئیکشن ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں احوال طبعیہ۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں، ابھی تک بات کو ذرا سمجھیے۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس ساری بات کو بہت ہی آسان پیرائے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ خلق کسے کہتے ہیں، تو پہلا پوائنٹ یہ آیا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ظاہر کا اور ایک باطن کا۔ ظاہر بھی بڑا خوبصورت ہے اور باطن اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک دی۔ اچھا، اب اس ظاہر اور باطن سے اگلی بات، اس ظاہر اور باطن سے دو طرح کے احوال یا دو طرح کی عادتیں، دو طرح کی ایکٹیویٹی سرزد ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک وہ عادتیں ہیں جو انکانشیسلی ہو جاتی ہیں، یعنی کچھ کام وہ ہیں جو بغیر سوچے بولیے نا، سوچے سمجھے ہو جاتی۔ اچھا، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ جو احوال طبعیہ ہیں وہ کیا ہیں۔ مثلا غصے یا کسی پریشانی میں ایک ہیجان اور اضطراب کا پیدا ہو جانا، اچھی بات پر مسکرا کر خوش ہو جانا، کسی پریشان کن بات پر غمزدہ ہو جانا، ان احوال کو احوال طبعیہ کہتے ہیں۔ مگر یہ والے احوال آپ کا اخلاق نہیں ہیں، جو انکانشیسلی خود بخود کام سرزد ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا اخلاق نہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں احوال عادیہ کو، جو آپ کے عادت میں شامل ہو اور کانشیس میں شامل ہو، انکانشیس میں نہیں۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں کہ ان کو احوال عادیہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر انسان اپنے اوپر جبر کر کے بھلائی، اچھائی اور نیکی کا کوئی کام کرے تو اس کیفیت میں انجام پانے والے نیک کاموں کو بھی اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ مثلا بعض اوقات گھروں میں روٹین میں صفائی نہیں ہوتی، لیکن جب مہمان آنے ہیں تو ان کو دکھانے کے لیے آپ نے صفائی ستھرائی کر لی، تو یہ مطلب آپ کی عادت میں یہ بات شامل نہیں ہے، یعنی آپ کی روٹین میں یہ بات شامل نہیں، اس کو بھی اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی تین چیزیں سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں سمجھ نہ آئے مجھے آپ بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے جی؟ دو چیزوں کا، ظاہر اور ظاہر بھی بڑا خوبصورت، باطن بھی بڑا۔ اس ظاہر اور باطن سے مختلف قسموں کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں خلق کسے کہتے ہیں؟ جو انکانشیسلی کام ہو جائے اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اچھا، اسے بھی اخلاق نہیں کہتے کہ ایک کام آپ روٹین میں تو نہ کرتے ہوں مگر کسی کو دکھانے کے لیے کر لیں۔ روٹین میں گندے برتنوں میں کھاتے رہیں، گندے رومال میں کھاتے رہیں، گندے سرانوں پہ سوتے رہیں، لیکن جب مہمان آ جائیں تو سب ایسے ٹشن ٹیٹ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا اخلاق نہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر انسان، پھر کہتے یعنی وہ انسانی خلق نہیں۔ اچھا، خلق کب کہتے ہیں؟ خلق تب بنتا ہے جب بندے کے نفس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے جو اس کے لیے نیکی کے کام کرنا مرغوب اور آسان کر دے، اور وہ لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے اعمال سہولت اور شوق کے ساتھ انجام دے سکے۔ میں بہت آسان کر کے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے پھر سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر نفس کے اندر
ایسی خوبی پیدا ہو جائے جس کے باعث دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، عفو و درگزر، احسان و اکرام کا طرز عمل اپنانا نہایت آسان اور خوشگوار ہو جائے، اور ان امور کی انجام دہی میں نہ ہی تکلف سے کام لینا پڑے، نہ ہی اس کی طبیعت پر بوجھ آئے، تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخلاق یا خلق کہتے ہیں۔ اب ذرا ترتیب بنا لیں، آپ بولتے جائیں گے، بات ابھی بڑی ٹو دی پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گی اور میں بہت شارٹ وے میں سمجھانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ذرا بولیے جی، انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دو چیزوں کا، ظاہر اور باطن۔ ظاہر بھی بڑا پیارا، باطن بھی بڑا پیارا۔ اس ظاہر اور باطن سے تین طرح کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام سرزد ہوتے ہیں جو جنہیں آپ احوال طبعیہ کہتے ہیں، اور یہ ایسے احوال ہیں کہ جن احوال کو سرزد کرنے کے لیے آپ کو سوچنا، بول رہے ہیں گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پسینہ آ رہا ہے، اچھا اب یہ انکانشیسلی آ رہا ہے، ہم اس عادت کو بولیے اخلاق نہیں کہیں گے۔ اچھا اب میں یہیں سے آپ کو مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے میری اسی بات سننے کے دوران اٹھ بھی جائیں جو میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ذرا سنیے گا، مثال دیتا ہوں۔ پسینہ آ رہا ہے، پسینہ آنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ اچھا نمبر 2، ایک یہ ہے کہ روٹین میں آپ کے سامنے کوئی بندہ بول رہا تھا، اسے پسینہ آیا، لیکن آپ کی عادت میں دل میں خود بخود یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ یار پسینہ آ رہا ہے تو میں ٹیشو لا کے رکھ دوں۔ لیکن اگر یہی ٹیشو جو ابھی آئے ہیں، اگر یہی ٹیشو دکھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی عادت میں خود ہی شامل ہے، آپ کے دل میں اتنی وسعت خود ہی ہے کہ یار بندہ بول رہا ہے پسینہ آ رہا ہے تو میں خود ہی جا کے لے آؤں، اور صرف میرے لیے نہیں، یا کوئی بھی بیٹھا ہو اسے پسینہ آئے اور اس کے لیے آپ وہ کام مطلب ہمیشہ کریں، ہر ایک کے لیے کریں، تو یہ والی عادت کیا بن جائے گی؟ آپ کا اخلاق بن جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مثال بڑی گھریلو سی دینے لگا ہوں، اور چونکہ پاکستانی معاشرے میں ایسے مناظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے گھر والے آ گئے تو بیہیویئر، اور لڑکی والے آ گئے تو میری بیگم سائڈ دین ذرا ڈنڈی مار گئے، یا لڑکی ہے تو لڑکے والے کی طرف سے آ گئے تو بیہیویئر اور دوسری طرف سے آ گئے تو بیہیویئر اور۔ اگر فرق ہے تو یہ اخلاق نہیں ہوگا۔ اخلاق کیا ہوگا؟ کوئی بھی آ جائے سامنے، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پر، تو آپ ایک ہی طرح کا ٹریٹ کریں، مہمان نوازی، یعنی مہمان میں اگر باہر فقیر بھی آ گیا تو اس کے ساتھ بھی اسی محبت سے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آتے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ملتے۔ وہ پاگل دیوانی خاتون آ جاتی تو جمعے کا خطبہ چھوڑ کے اس کے لیے بھی وہی کام کرتے۔ تو یہ جو ہر ایک کے لیے ایک جیسا اس طرح ہو جانا کہ اسے اس کے لیے کوئی بناوٹ اختیار نہ کرنی پڑے، یعنی وہ اٹ سیلف وہی ایسا، میں جب بھی بات کرے ہر ایک سے مسکرا کے بات کرے، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی سوچ کے مسکرائے، یعنی وہ ہے ہی انجدہ۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹوپی کبھی وہاں پہن لی، وہاں نہ پہنی، وہاں پہن لی، وہاں نہ پہنی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز عادت میں شامل۔ ایک بندہ ہے وہ گرمی ہو سردی ہو کوئی جگہ ہو، ہر جگہ پہ اسی طرح کے لباس میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ چیز اس کی۔ کوئی شخص اگر ایک جیسا سوٹ پہنتا ہے تو اب وہ مطلب اب میں بڑا سادہ سا فرق سمجھانے لگا ہوں کہ اخلاق کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میری عادت میں ہے میں یہ 3 پیس پہنتا ہوں، اچھا اس 3 پیس کو اگر تو میں اس بناوٹ کے ساتھ پہنتا ہوں کہ اچھا دوسروں پر ذرا امپریشن اچھا، اور اگر ایک بندہ وہ گھر میں بیٹھا ہے تب بھی اسی طرح ہے، باہر بیٹھا ہے تب بھی اسی طرح، اس کا مطلب ہے وہ چیز اس کی عادت، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ اس کے کنسرن میں نہیں ہے۔ تو اس عمل کو، اس ہیبٹ کو، اس کام کو ہم بولیے کیا کہیں گے؟ اخلاق کہیں گے۔ مجھے سچی بتائیں کہ میں آپ کو اخلاق سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، سمجھ آ گئی ہے کہ اخلاق کسے۔ اچھا اب ذرا آگے چلیے، اگلی بات جو بڑی خاص آپ نے لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو اخلاق ہیں، یہ والے اخلاق یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر آگے مزید، یعنی کون سے والے؟ 3 طرح کے کام سرزد ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہیں جو انکانشیسلی، ایک وہ ہیں جو دکھانے کے لیے، اور ایک وہ ہیں جو عادت میں۔ وہ جو عادت میں اٹ سیلف ہیں اس کو اخلاق کہتے ہیں، اور یہ اٹ سیلف والے
یہ آگے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اکتسابی اور ایک ہوتے ہیں جبلی۔ اکتسابی یہ ہیں کہ پہلے میرا ڈریسنگ سسٹم اور تھا، پہلے میرا انداز گفتگو اور تھا، پہلے میرا طرز زندگی اور تھا، میں نے مرکز علم میں آ کے اپنے طرز عمل کو بدل لیا۔ پہلے میری نمازیں رہ جاتی تھیں، اب میں کانشیسلی میں نے اس عادت کو اپنے اندر خود شامل کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اکتساب کر کے، محنت کر کے اپنی عادت کو بدل لیا۔ اور ایک ہوتا ہے جبلی، عادتاً پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام لکھتے ہیں، شیخ الاسلام وہ اپنے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اکتسابی نہیں، جبلن یہ اخلاق عطا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یعنی بائی برتھ ان کے اندر یہ ایبلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو ہم اس لیول پر نہیں ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچپن کو دیکھیں تو ہماری ہیبٹس اور طرح کی تھی۔ اب رضوان بھائی جانتے ہیں کہ کیسی تھی، تو اب یہاں دیکھیں کہ اور طرح کی تھیں، لیکن اب جب بڑے ہو گئے تو اب اس میں بہت ساری چینجنگز آ گئی، ڈریسنگ ویسی نہ رہی، گفتگو ویسی نہ رہی، طرز زندگی ویسے نہ رہا۔ اب انسان ہر لمحے سیکھتا جاتا ہے، بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو ہم نے اکتساباً اپنی عادات کو چینج کیا، لیکن جو نبی اور بعض اولیاء، سارے اولیاء نہیں، نبی تو سارے مگر اولیاء بعض، ورنہ ایسے اولیاء بھی ہوئے جو فضیل ابن عیاض کی طرح پہلے ڈاکو تھے، چور تھے، حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی طرح پہلے شرابی تھے ہیں اور بعد میں اللہ کے ولی بن گئے، انہوں نے اپنی عادات کو ٹوٹلی بدلا۔ تو ورنہ ایسے بھی ہیں جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب انہوں نے اپنی عادات کو بہتر تو کیا مگر ان کی جبلت میں ہی ولایت اور ہدایت اور ان کی عادات میں بات شامل تھی۔ اچھا، اب یہاں پر وہ کہتے ہیں، اب پہلے انبیاء کی اگزامپل دیتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول ہوئے ان میں اخلاق جبلن موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن سرجس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصمت الحسن، میں حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتے ہیں اچھی سیرت، تحمل، وقار اور میانہ روی یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ نبوت کا یعنی نبی کے اندر 24% یہ خوبیاں آلریڈی اس کی جبلت میں شامل ہوتی ہیں جو بھی نبی بنتا ہے۔ اور اس کے برعکس اولیاء کی اگزامپل دیتے ہوئے یہاں پر ایک روایت بیان کی ہے، جو عام الوفود میں وفد آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، پورا سال وفد آتے رہے، ان وفدوں میں سے ایک وفد آیا، وفد عبد القیس، اس کا سردار تھا منذر، اور اس حدیث پاک کو حدیث الاشج کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کا نمبر 48 ہے اور 17 اور 18 ہے، اور ذرا توجہ سے حدیث پاک سنیے، کہتے ان فیک خصلتین، جب آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ، اب اس سے پہلے تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے نا منذر، کیا اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس انہوں نے، اور اس پہلی نظر میں آقا علیہ السلام نے ان کی خوبیاں بیان کی۔ اب ہر صحابی اللہ کا ولی تو ہے نا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کی خوبیاں بیان کر فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، اے اشج تیرے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند آئی ہیں، اب وہ پہلے سے تھیں، کون سی؟ الحلم والانا، فرمایا ایک حلم اور بردباری، اور دوسرا تیرا لہجہ بڑا نرم ہے، تیرا لہجہ بڑا نرم ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں یہ خوبی، تو اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء پر تو 24% اخلاق کی باتیں ان کی نبوت میں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بعض میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن عام انسان اکتسابی طور پر ان چیزوں کو اپنی ذات میں حاصل کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب اس صحابی نے یہ سنا
کہ آقا علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشئی جبلت علیہ ام شیء حدث لی، یہ فرمائیے کہ یہ صفات میرے پاس پہلے سے موجود تھیں یا ابھی ابھی پیدا ہوئی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بل شیء جبلت علیہ، نہیں یہ خوبیاں تیرے اندر پیدائشی موجود تھیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض انبیاء تو سارے اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جبلن فطرتاً ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض اولیاء اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ تو جبلن یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا اب ہم آگے آتے ہیں اور بڑے لطیف نکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ خود بخود سبحان اللہ کہتے جائیں گے، اور وہ اب آقا علیہ السلام کے خلق کی بات آ رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے خلق کا کیا لیول تھا، کہ تمام انبیاء میں اور بعض اولیاء میں تو جبلن اچھی عادات موجود ہوتی ہیں، مگر آقا علیہ السلام کا کیسا تھا؟ بڑی معروف آیت قرآنی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پڑھ دیجئے کیا آیت ہے جی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا ترجمہ ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ معزز حاضرین اور معزز ناظرین، بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو ذرا سنیے گا کہ آقا علیہ السلام کو اس قدر جب یہ لفظ آ گیا نا کہ اخلاق اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، رضوان بھائی اعلیٰ اخلاق پر فائز، اس کا مطلب ہے کائنات میں جیسے یہ کتاب اس میز پر ہے، یہ نیچے ہے، کتاب اوپر ہے، مطلب اس کائنات کے اندر جتنی خوبیاں اخلاق کی پائی جاتی ہیں حضور کا اخلاق اس اخلاق پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام کا اخلاق اس سارے خلق پر ہے، اس پر فائز کیا ہے، یہ پہلی بات۔ اور یہاں پر جو لطیف نقطے آپ نے لکھے ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو پھر یاد رکھ کہ رسول پاک کا اخلاق سراسر اونچا بولیے جی سراسر قرآن تھا۔ اچھا اب اس پر 3-4 جو نکتے آپ نے بیان کیے ہیں بس وہی بیان کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور پہلا ذرا پوائنٹ اس میں سنیے گا اور سمجھیے گا۔ پہلا نکتہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب سے قرآن آیا، یہ کیوں بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن، اونچا بولیے آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اچھا یہ قرآن کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں جب سے قرآن آیا، آج 14.5-15 صدیاں گزرنے والی ہیں، ہر دور میں مفسرین آتے رہے اور علماء آتے رہے، اسکالرز آتے رہے، قرآن کی خدمت کرنے والے آتے رہے۔ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر، یعنی آپ دیکھیے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اس کتاب کی بسم اللہ کی بے کی تفسیر لکھنے لگوں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے، مگر بے کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی، کتابوں سے 70 اونٹ بھر جائیں گے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں وہ اس بات کو بنیاد بنا کر بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنے معنی اتنے معارف ہیں کہ قیامت آ جائے گی مگر قرآن کی تفسیر اور تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ جب ام المومنین، اب یہ جملہ بڑی محبت سے سنیے گا، جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا نا کہ آپ کا اخلاق بولیے قرآن ہے، تو جس طرح قرآن کے معنی کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی کوئی حد نہیں۔ اچھا ایک تو یہ بات کر دی، اب آگے ذرا اگلا اور بڑا ایمان افروز کہ قرآن جو ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کی صفت ہے۔ اب اسی حدیث کے اوپر ہی بات ہو رہی، پہلی بات سمجھ گئے ہم؟ بولیے جی کیا؟ کہ جس طرح قرآن کے الفاظ کے معنی کی کوئی حد، اسی طرح رسول پاک کے اخلاق کی بھی کوئی حد۔ 14 صدیاں بیت گئیں، تشریحات ہو رہی ہیں، تو رسول پاک کے اخلاق کی بھی تو ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی جائیں گی۔ اچھا اب اگلا
اس سے بھی بڑا لطیف اور بڑا اہم پوائنٹ معظم بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، تو ذرا آپ دیکھیے معظم بھائی اگلا جو نقطہ بڑا ایمان افروز بیان کیا گیا ہے وہ ذرا سنتے جائیے گا۔ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اونچا بولیے جی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت، اور اونچا بولیے کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ اچھا ادھر آیت اترتی، کیا ادھر آیت اترتی؟ تو آپ کا اخلاق تھا قرآن، تو اس آیت کے ساتھ اللہ کی ایک صفت آپ پر اترتی، اللہ کی ایک صفت آپ پر اترتی، اور آپ کے اندر جو بشری صفات تھیں وہ ختم ہوتی گئیں، اور اللہ کی صفات کا رنگ آپ کی صفات کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ 23 سالوں میں قرآن کی آیتیں پوری ہوئیں، ادھر رسول پاک کی بشری صفات کے اوپر خدا کی صفات کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ اب رسول پاک کی صفات اپنی نہیں تھیں بلکہ کیا تھیں؟ خدا کی تھیں۔ اچھا اس کی وہ مثال بھی قرآن سے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں ناسخ آیات بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں۔ منسوخ جن کا حکم ساقط، مثلا جتنی 6666 آیات معروف ہیں، اگرچہ یہ 6500 سم تھنگ ہے، 6666 نہیں ہے، اچھا جتنی بھی ہیں ہم معروف جو عدد بیان کیا جاتا ہے 6666 ہی مراد لے لیں، تو میں جو بات یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں ان میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ 500 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے، ان کے احکام ختم ہو گئے، وہ اسی دور کے لیے تھے۔ یہ بات نہیں پتہ چلی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ائمہ اور نے ایون جب ہم آتے ہیں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی تک، تو یہاں پر تو انہوں نے ایک لمبا عدد بیان کیا ہے، چلو ہم 500 مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آیات منسوخ ہوئیں، ان کے احکام پر عمل پیرا ہونا ضروری نہیں ہے وہ۔ اچھا اب یہاں پر اس بات کو بیان کر کے آپ یہ فرماتے ہیں اس کتاب میں پیج نمبر 45 پر، کہتے ہیں کہ جیسے ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ ہے، یہ ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ آقا کی ذات پر یوں اپلائی ہوا کہ پہلی جو صفتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، بشری جو آقا علیہ السلام کی اپنی تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، وہ ختم ہو گئیں، اور آیات اترتی گئیں ناسخ بن کر، تو یوں اللہ کی صفات آپ کے اوپر وارد ہوتی چلی گئیں اور اللہ کی صفات کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو یہ آیت آئی کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً اس لیے اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ تو آپ اس آیت کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ جب آیت ایک ایک کر کے اتری، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، تو وہ تھوڑا، ورنہ ایک بار اتارنے میں کیا پرابلم تھا؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل بولیے نہیں تھا، ایک ہی مرتبہ قرآن اتار دیتا۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، یہ اس لیے اتارا کہ ادھر ادھر ایک صفت بشری ختم ہوتی جائے اور خدا کی ایک ایک صفت کا رنگ آپ کی ذات کے اوپر چڑھتا چلا جائے۔ اور پھر کہتے جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر کیا ہو گیا تھا کہ پھر یہ حال ہو گیا تھا کہ ظاہراً جسم تو آقا علیہ السلام کا تھا مگر اس کے اوپر صفات ساری خدا کی آ گئی تھیں۔ آئیے بات کو ختم کرتے ہیں، اور اسی تصور کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں بیان کیا، اسی کانسیپٹ کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب تلقیح الاذان و مفتاح معرفت الانسان اس میں بیان کیا۔ اور اب آخری نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی بڑا ایمان افروز اور بڑا توجہ طلب ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بات وہی چل رہی ہے، کان خلقہ قرآن، آپ کا اخلاق کیا تھا جی؟ قرآن تھا۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر نا، سنیے گا، قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں محکمات کہا جاتا ہے، یعنی محکمات وہ ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں تو ہر ایک کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا کچھ وہ ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان متشابہات آیات کا
علم اور سمجھ بوجھ ہر قرآن پڑھنے والے کو نہیں ہوتی. اور تیسری آیات وہ ہیں جنہیں مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ مقطعات وہ ہیں جن کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، یا کچھ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رسول جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، سارا کسی کو نہیں ملتا. اچھا کتنی قسموں کی آیتیں ہیں جی قرآن مجید میں؟ اچھا جتنی میں نے بات اب تک کی ہے ساری ادھر ہی ہے نا جی. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. یہ آخری بات ہے، اور وہ کیا؟ 3 قسموں کی آیتیں ہیں. محکمات جن کو ہر کوئی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، متشابہات علماء اور اسکالرز کو، اہل علم کو سمجھ آتی ہیں، اور تیسری مقطعات وہ ہیں کہ جن کا علم حقیقت میں تو اللہ رسول کے پاس لیکن چند ایک کو مل سکتی ہیں. یہ بات بیان کر کے نا اب کہتے ہیں کہ آ جائیے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی طرف. آقا علیہ السلام کے کچھ اخلاق تو وہ ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، کچھ اخلاق وہ ہیں جو صرف علماء کو سمجھ میں آتے ہیں، اور کچھ آپ کے اخلاق وہ ہیں جنہیں آپ اخلاق میں مقطعات کہہ سکتے ہیں. تو وہ کچھ عرفاء اور کاملین ایسے ہیں کہ جن پر حروف مقطعات کی طرح تھوڑا سا علم ہوتا ہے، اور حضور کے عادات اور احوال کا پورا علم اگر کسی ذات کو ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی اس قدر آقا علیہ السلام کے اخلاق اور احوال اس قدر اعلیٰ تھے. اور یہی تو وجہ تھی کہ اتنے اعلیٰ تھے تو آپ کو یہ تاج پہنایا کون سا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور پھر انما بعثت رحمتن، یہ جو کہ اپنے لیے بھی رحمت، پرائے کے لیے بھی رحمت، اور اتنی رحمت کا پیکر کہ جیسے رحمتی واسعت کل شیء، اللہ نے اپنے بارے میں میری رحمت ہر شے کے لیے وسیع ہے. تو آقا علیہ السلام کی رحمت اس کائنات میں پائے جانے والے ہر جاندار اور بے جان ذات کے لیے، نفس کے لیے، اپنے پرائے ہر ایک کے لیے وسیع تھی. اور آپ اندازہ کریں اس قدر وسیع تھی کہ اگر دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں غزوہ احد میں، یا کہاں جا رہے ہیں طائف میں، اور آپ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کرام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بد دعا کریں، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، وہ نہیں سمجھتے. پھر کہیں فرما رہے ہیں اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. کہتے ہیں یہ صرف اور صرف اسی صورت میں خیرات مل سکتی ہے، صرف اسی صورت میں ہدایت اور یہ وسعت رحمت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ نے بشری صفات آپ کے ختم کر دیے ہوں اور ان پر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اخلاق سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تیزی کے ساتھ چند ایک حدیث سن لیجئے. آقا علیہ السلام نے پہلا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو، واتبع سیئات الحسنۃ تمحوہا، کہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو تو اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں پھر تعلیم دی کہ میں جب رحمت کا اور اخلاق کا اس قدر پیکر ہوں تو پھر میرے امتیوں کو بھی اسی طرح بننا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث پاک، قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب جو بیٹھنے والا ہوگا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اب آقا علیہ السلام نے صرف اخلاق کی بات نہیں کی بلکہ اس کے برعکس بدخلقی سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اور فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے. حسن خلق گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے برف کو پانی. اور فرمایا بدخلقی نیک اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ و برباد کر دیتا. اس قدر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الشؤم سوء الخلق، بدبختی حقیقت میں بدخلقی کا نام ہے.
یعنی وہ بندہ بدبخت ہے جو زبان کا میٹھا نہیں، جس کے دل میں وسعت نہیں، جس میں نرمی نہیں، جس میں اپنائیت نہیں، جس میں دوسروں کو عزت دینا نہیں، ہر وقت میں کا ڈنڈورا پیٹتے۔ پھر کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے میری شکل و صورت بڑی پیاری بنائی ہے، میرا اخلاق بھی اسی طرح پیارا اور خوبصورت بنا دے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے صفات کا رنگ چڑھا پڑا ہے، تو ایک طرف یہ دعا، تو بڑے خوبصورت جملے لکھے قبلہ حضور نے۔ وہ فرماتے ہیں اس دعا کا مطلب ہے اظہار بندگی، نمبر 1۔ نمبر 2، ازدیاد خیر اور تعلیم امت، کہ یہ امت کو تعلیم دینے کی خاطر یہ آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اگر میری صفات کے اوپر خدا کی صفات کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود میں یہ دعا کر رہا ہوں، تو پھر ہمارا تو حال بڑا پتلا ہے، ہمیں تو یہ دعا ہر صورت کرنی ہی چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام صرف یہی نہیں، برے اخلاق سے دعا پناہ بھی طلب کرتے اور دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، اونچا بولیے، اے اللہ میں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، آخری دعا ہے کیا؟ اے اللہ میں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ معزز حاضرین اور معزز ناظرین، یہ اخلاق کا معنی اور آقا علیہ السلام کے اخلاق اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ساری آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھی۔ میں صرف 1 منٹ میں ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بول دیجئے۔ انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے جی؟ 2 چیزوں کا، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ ظاہر بڑا خوبصورت، باطن اس سے زیادہ خوبصورت۔ اس میں پھر 2 طرح کی عادتیں اور کام سرزد ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اعمال عادیہ، ایک کو کہتے ہیں اعمال طبعیہ۔ طبعیہ وہ ہیں جو انکانشیس میں آئیں، طبعیہ جو عادیہ ہیں اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بناوٹی اور وقتی ہوں، ایک وہ ہیں جو پرماننٹ۔ جو پرماننٹ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق۔ اور آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، اس میں ہم نے پھر اس کی تقسیم پڑھی۔ قرآن کے معنی کی حد کوئی نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کی کوئی حد نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جو ہم نے مقطعات، محکمات اور متشابہات کی بات پڑھی، پھر رنگ اترتے گئے، چڑھتے گئے، ہر کوئی پھر ہم نے جانا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق بھی سارے لوگوں پر آشکار نہیں ہوئے، اور پھر آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی اور برے اخلاق سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اچھے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اخلاق سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سے میں نے معظم بھائی سے یہ کہا کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس لیکچر میں 15 سے 20 منٹ فقہ کی کلاس بھی شامل کی جائے گی، اور جو روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ العزیز اس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ العزیز ان کی کلاس بھی ہوگی۔ آج کی یہ پہلی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تشریف رکھیں. معظم بھائی دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باری تعالی ہم نے تیری توفیق کے ساتھ آج روض الباسم کا آغاز کیا ہے. باری تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. باری تعالی جس تسلسل کے ساتھ ہم نے مراکز علم کو اختتام کیا، ہمیں اس کا بھی نصاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ اپنے توفیقات کے سائے میں رکھنا. باری تعالیٰ اس سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں جو بھی سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی جھلک ہمارے اندر پیدا فرما اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمانا. باری تعالیٰ اس مشن کو تحریک منہاج القرآن کے کارکنان وابستگان دنیا میں جہاں کہیں ان سب کی خیر فرما. باری تعالیٰ حضور شیخ الاسلام اور ان کے خانوادے کی خیر فرما. حضور شیخ الاسلام کو صحت و سلامتی والی عمر خضر عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرما اور اسی طرح وہ علم کا چراغ اور علم کا نور پوری دنیا کے اندر پھیلاتے رہیں. باری تعالیٰ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.